العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا اس درس نمبر 3 میں دروس لغت العربیہ اکادیمیہ کی ذات العلمیہ میں، اور یہ مستوی الاول ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ پچھلے درس کی تکمیل ہوگا، جہاں پر ہم نے بات کی تھی علم نحو کی تعریف کے بارے میں، اور اس کے بعد میں یہ علم کیسے پھیلا، کیسے پروان چڑھا، اس کی گروتھ کیسے ہوئی، کیا اسباب رہے اس کے، کون ہیں جنہوں نے اس علم کو رکھا سب سے پہلے، اس کے وعدے، اس کے مؤسس کون ہیں، اس کو رکھنے والے کون ہیں، اس کو وجود میں لانے والے کون ہیں، اور اس کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ ہم نے اس تعلق سے بات کی پچھلے دروس میں دونوں جگہ۔ آج اس علم کے موضوع کے بارے میں بات ہوگی کہ کن چیزوں سے یہ علم تعلق رکھتا ہے، اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا جو طریقہ ہے اصل میں وہ ایک کسی کی لکھی ہوئی یہ ابیات ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی علم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 10 چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اس علم کو پڑھنے سے پہلے، ایکچوئل میں اس علم میں اندر داخل ہونے سے پہلے، کسی بھی علم میں، وہ چاہے لغت عربی ہو، وہ حدیث ہو، عقیدہ ہو، وہ فقہ ہو، اصول فقہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ 10 چیزیں اگر اس علم کے بارے میں اس میں اصلاً داخل ہونے سے پہلے اگر آدمی جان لے تو کافی کچھ اس کو ایک آئیڈیا آ جاتا ہے کیا چیزیں پڑھنے والا ہے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں انا، یعنی جو سبجیکٹ میٹرز ہیں اس علم کے، کس کس سے، کیا کیا چیزوں سے وہ تعلق رکھتا ہے، کیا 10 چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ جس کے بارے میں آدمی کو جاننا چاہیے۔ انا مبادی کل فن، یا انا مبادی کل علم اشرا، الحد والموضوع ثم الثمرہ۔ حد ڈیفینیشن کو بولتے ہیں، موضوع جو آج ہم پڑھیں گے، دیکھیں موضوع علم النحوی، یعنی وہ اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کس چیز کو فوکس کرتا ہے یہ علم۔ ثم الثمرہ، اس کے فروٹس کیا ہیں اس علم کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بینیفٹس کیا ہیں۔ وفضلہ، اس کا فضل کیا ہے، ورچوز کیا ہیں اس علم کے۔ ونسبت، کس کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، دین اسلامی شرعی علم ہے، یہ شریعت کی طرف نسبت ہے۔ والوعدے، سب سے پہلے اس علم کو کس نے رکھا، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ۔ حد ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی، تعریف علم النحوی ہم نے دیکھ لی کہ لغتاً اس کی تعریف کیا ہے اور اصطلاحاً اس کی تعریف کیا ہے۔ موضوع آج دیکھیں گے، ثمرہ بینیفٹس ہم نے دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، اس کے ورچوز کیا ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ لغت عربی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ لغت عربی وہ لغت ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جنت کی زبان ہے، اللہ نے اس زبان کو پسند کیا۔ یہ خود اپنے آپ میں کافی ہے اس کا فضل ہونے کے اعتبار سے کہ یہ وہ زبان ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا، تو اس کے فضل اور اس کے شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کی نسبت علم شرعی ہے، وعد ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ پہلے ہیں جنہوں نے اس علم کو وضع کیا، اس کو وجود میں لائے۔ اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے، ہم نے دیکھا اسے علم النحو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الاستمداد، یہ بھی ہم دیکھیں گے آج کے مصدر کیا ہے اس علم کا، کہاں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ حکم الشارع، اس کو سیکھنے کا حکم کیا ہے، رولنگ کیا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فرض کفایہ ہے، بات گزر چکی ہے، فرض کفایہ ہے۔ مسائل والباد بالباد اکتفا، آخری چیز ہے اس میں، اس کے بعد 10ویں چیز اس کے مسائل ہوتے ہیں، اور وہی مسائل پورا اس کے بعد جتنی بھی بات ہوگی اس کتاب میں، یہاں سے جب ہم آگے چلیں گے اعراب کی بات ہوگی، اس سے پہلے اسم، فعل اور حرف، اس کی پہچان، کیسے اسم کو پہچانتے ہیں، کیسے فعل کو پہچانتے ہیں، کیسے حرف کو پہچانا جاتا ہے عربی میں۔ آپ کسی ورڈ کو دیکھیں تو آپ کیسے پہچانیں گے یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے، یہ اس کے مسائل میں سے۔ اسی طرح سے اعراب آپ کیسے پہچانیں گے، اعراب کی علامات کیا ہیں، اعراب کتنے ہوتے ہیں، معرب اور مبنی الفاظ کیا ہوتے ہیں، فعل میں اعراب کو کیسے پہچانا جاتا ہے، مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کے اسماء میں، ناؤنس میں اور افعال کے اندر آپ کیسے پہچانیں گے۔ اسی طرح سے مذکر مؤنث کا فرق ہے، اسی کی طرح سے جو ہے معرفہ نکرہ کا فرق ہے، معرفہ کتنے ہوتے ہیں، یہ اس کے مسائل ہیں۔ اسی طرح سے ترکیب ہم کو دیکھنا ہے، ترکیب میں جملہ اسمیہ آ گیا، مبتدا خبر کی ترکیب کیا ہے، فعل فاعل کی ترکیب کیا ہے، ان کے آپس میں ریلیشن شپس کیا ہیں، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کیا ہے، اسی طرح سے نعت منعوت صفت موصوف یہ کیا ہے، انا اخواتها اس کی وجہ سے منصوب اس کا اسم ہوتا ہے، کانا اخواتها اس کی وجہ سے اس کا
اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا اس کے مسائل ہیں. جملہ، مرکب، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مسائل بنتی ہیں. تو ان 10 چیزوں کو اگر کوئی آدمی سیکھتا ہے اور ان کو جان لیتا ہے تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ اس علم کا جان لیا گویا. تو یہ جو شروعات کی جو چیپٹرز ہیں وہ اصل میں انہی چیزوں کو فوکس کیے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ایک احسن اور بہت بہترین طریقہ ہے علم دینے کا. تو آج جو ہے موضوع علم النحو پڑھیں گے کہ یہ علم نحو کن کن چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. تو سب سے پہلے تمییز الاسم من الفعل من الحرف. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہی ہے، کیونکہ ہم نے جو اب یہ بات آئے گی اس کے بعد بھی کہ اقسام الکلمہ عربی میں جو ٹائپس آف اسپیچ ہیں، پارٹس آف اسپیچ ہیں، وہ کتنے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 3 ہیں. جب ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ نے لکھنا شروع کیا تو انہوں نے ایسے ہی لکھا تھا کہ کلام الاسم والفعل والحرف، اسم وفعل وحرف. الکلام اسم وفعل وحرف، 3 چیزیں ہیں، یعنی پارٹس آف اسپیچ عربی میں 3 ہیں. لیکن اس کو پہچاننا بھی تو پڑے گا. تو وہ کیا چیز ہے، کس چیز کے ذریعے اسم، فعل اور حرف ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش ہوتے ہیں اور الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے، کیا علامات ہیں. اسم کی علامات کیا ہوتی ہیں، فعل کی علامات کیا ہوتی ہیں، حرف کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ ہمیں پہچاننا آنا چاہیے. تو ایک تو اس کا موضوع یہی ہے کہ ہم اسے پہچانیں. اس کے بعد دوسری چیز ہے تمییز المعربی من المبنی. ایک چیز ہوتی ہے معرب، ایک چیز ہوتی ہے مبنی. معرب اور مبنی کو اگر ہم کہیں تو معرب اگر اپنی زبان میں کہیں تو معرب ہم کہہ سکتے ہیں فلیکسیبل، مبنی کہہ سکتے ہیں انفلیکسیبل. معرب وہ الفاظ ہوتا ہے کہ آپ اسے دیکھ کر کے فوراً پہچان جائیں گے. اس کے آخری دیکھیں، ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اعراب یا نحو جو ہے وہ کسی بھی کلمے کے آخری حرف کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے. کسی بھی کلمے کے آخری حرف کی حرکت سے. مثلا اگر میں یہاں پر لکھوں البیتو، لکھا میں نے، تو دیکھیں البیتو میں تا پر جو حرکت ہے وہ دمہ ہے. اسی کو میں البیتا بھی لکھ سکتا ہوں اور اسی کو میں البیتی بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہ آخری کلمے کی جو حرکت ہوتی ہے تو، تا اور تی، تو علم نحو اسی سے تعلق رکھتا ہے. علم نحو اس سے تعلق رکھتا ہے. تو جس میں یہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، جو اپنے اندر ان تینوں حرکتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، ایسے اسم کو معرب کہا جاتا ہے. فلی فلیکسیبل، وہ اپنے اندر یا اپنے ساتھ اپنے آخری حرف پر تینوں حرکات کو قبول کر لیتا ہے. البیتو، البیتا، البیتی، یہ معرب ہوتا ہے. اس کے خلاف مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو ہر حال میں ایک ہی جیسا نظر آتا ہے. مثلا حاضہ، یہ حاضہ کسی بھی صورت میں بدلتا نہیں ہے. حاضہ ہمیشہ حاضہ ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، حاضہ ہمیشہ حاضہ ہی نظر آئے گا. اس طرح سے نظر آئے گا، یہ حاضہ، 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 حاضہ کبھی نہیں بدلے گا. یہ مبنیات میں سے ہو. اسی طرح سے ضمائر آتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، عربی میں کافی آتے ہیں، انا، نحنو، انتا، انتم، یہ بھی مبنیات میں سے ہیں. اسی طرح سے الذی، الذین، یہ سب مبنیات میں سے ہوتے ہیں. تو وہ فرق بھی آنا چاہیے، کون سے اسما مبنی ہوتے ہیں، کون سے معرب ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم پڑھیں گے. معرب اور معرب اسما بھی ہو سکتے ہیں، ناؤن بھی ہو سکتے ہیں، افعال بھی ہو سکتے ہیں. مبنی اسما بھی ہو سکتے ہیں، افعال بھی ہو سکتے ہیں. اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے. کب ہم کیسے جانیں گے کہ کوئی ناؤن، کوئی اسم جو ہے معرب ہے؟ کیسے جانیں گے کوئی اسم مبنی ہے؟ کیسے جانیں گے کوئی فعل معرب ہے، کوئی فعل مبنی ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے قواعد ہیں. ان قواعد کو سیکھنا علم نحو میں آتا ہے. یہ اسی کا سبجیکٹ میٹر ہے. اسی طرح سے تمییز المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم، اسی طرح سے آپ کو یہ بھی فرق کرنا آنا چاہیے. اور یہ ہم پڑھیں گے ابھی. اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مرفوع، منصوب، مجزوم، مجرور اور مجزوم. مجرور کو مخفوض بھی کہا جاتا ہے، مخفوض، مخفوض. تو یہ مرفوع، منصوب، مجرور اور مجزوم، اس میں فرق کرنا آنا چاہیے. آپ اس ورڈ کو دیکھ کر آپ نے البیتو کو دیکھا تو آپ فوراً آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ہاں یہ ابھی مرفوع ہے. البیتا کو دیکھا تو آپ کہیں گے یہ منصوب ہے. البیتی کو دیکھا تو آپ کہیں گے یہ مجرور ہے. تو یہ فرق آپ کو آنا. یہ فرق کب آئے گا؟ جب آپ ان اعرابی حالتوں کی علامات کو جان جائیں گے کہ ان کی علاماتیں کیا ہیں. کب مرفوع دمہ کے ذریعے ہوتا ہے، کب مرفوع الف کے ذریعے ہوتا ہے، کب کوئی اسم مرفوع واو کے ذریعے ہوتا ہے، کب کوئی کلمہ مرفوع
نون کے ذریعے ہوتا ہے، بثبوت النون، نون کے رہنے سے، نون کی موجودگی سے کب کوئی کلمہ مرفوع ہوتا ہے، نون کی موجودگی سے، نون کے وجود سے۔ تو یہ ہم جب یہ سیکھ جائیں گے کہ کون سا کلمہ کس جگہ پر واو کے ذریعے مرفوع ہوتا ہے، کون سے کلمات ہیں جو الف کے ذریعے مرفوع ہوتے ہیں، کون سے کلمات ہیں جو ضمہ کے ذریعے مرفوع ہوتے ہیں، اس فرق کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے منصوب کا معاملہ ہوگا، اس منصوب کب ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں اس کی علامات سمجھنی پڑے گی، مجرور کو جاننے کے لیے اس کی علامات سمجھ کے مجرور کوئی اسم ہے یہ کیسے پہچانیں گے، کون سی ایسی حرکت ہے جسے دیکھ کر، یا کون سے ایسے حروف ہیں جب وہ آ جائیں گے تو ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ چیز مجرور ہے، اس چیز کو سیکھنا۔ اسی طرح سے مجزوم، اور مجزوم صرف فعل ہوتا ہے، تو اور مجرور صرف اسم ہوتا ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوگا اور اسم کبھی مجزوم نہیں ہوگا۔ مجزوم سکون سے، سکون جزم کو کہتے ہیں، یعنی آخری حرف پر اگر سکون آ جائے، جیسے یہاں پہ تا پر کسرہ آ رہی ہے، افعال جو ہوتے ہیں اس میں بعض میں آخری حرف پر سکون آ جاتا ہے، جیسے مثلا ہم کہیں لم یذهب، دیکھیں با پر سکون آ گیا، تو یہ سکون اب مجزوم، اس کی جو حالت اعرابی ہم کہیں گے مجزوم ہے۔ تو اسے پہچاننا، اس وقت تو میں نے کہا سکون سے ہم پہچان گئے، لیکن کیا صرف ایک یہی علامت ہے اس کے مجزوم ہونے کی؟ نہیں، اس کی اور بھی علامات ہیں، کسی بھی فعل کے مجزوم ہونے کی اور بھی علامات ہیں، تو ان علامات کو پڑھنا، کب وہ منصوب ہوگا، کب مرفوع ہوگا ایک فعل، کب مجزوم ہوگا، ان کی علامات کیا ہوں گی، اسے پڑھنا وہ علم نحو کا موضوع ہے، سبجیکٹ میٹر ہے۔ اسی طرح سے تحدید العوامل المؤثرہ فی هذا کلہ، اور اس کے بعد ان کے عوامل، یعنی یہ چیزیں، کبھی بھی کوئی اسم اپنے آپ مرفوع نہیں ہو سکتا، یہ اگر کسی اسم کو آپ کو دمہ کے ساتھ پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو دمہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوئی چیز ہو جو اسے دمہ سے پڑھنے پر مجبور کرے، اس کے اوپر ایکٹ کرنے والا کوئی ایجنٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اسے اس طرح سے پڑھا جائے جمع سے۔ اسے فتحہ سے پڑھنے کے لیے اس سے پہلے، اس البیت سے پہلے یہاں پر کوئی نہ کوئی ایجنٹ ہونا چاہیے، عامل ہونا چاہیے جو اسے مجبور کرے کہ ہم فتحہ سے پڑھیں۔ اسی طرح سے کسرہ سے پڑھنے کے لیے البیت سے آگے پہلے یہاں پر ایک ایجنٹ اور عامل ہونا چاہیے جو اسے اس طرح سے پڑھنے پر مجبور کر دے ہم۔ اسی طرح سے کسی فعل کو اگر مجزوم پڑھنا ہے تو اس سے پہلے، جیسے میں نے یہاں لم لکھا، تو یہ لم کی وجہ سے یہ اس وقت اس طرح سے لکھا، اس کا مطلب یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ حرف ہے لم، یہ ایجنٹ ہے جو اس میں یہ بدلاؤ پیدا کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اسے ہم دمہ سے یذہبو پڑھتے، تو جب یہ آ گیا تو اس کے آنے کی وجہ سے تو یہ ایجنٹ ہے، یہ عامل ہے، تو ان کی تحدید، یہ کون سے عوامل ہیں، کون سے ایجنٹس ہیں جو کلمات کے اندر، ورڈز کے اندر چینج پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں، ان پر اثر کرتے ہیں کہ ان کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، ان ایجنٹس کو پڑھنا ہے، جو کہ نواسب ہو سکتے ہیں، جوازم ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے حروف جارہ ہو سکتے ہیں، ان سب کو بھی پڑھا جائے گا ایک ایک کر کے کہ حروف جارہ کون سے ہیں۔ اسی طرح سے حروف جوازم، جزم پیدا کرنے والے نواسب کو کیا کیا ہوتے ہیں، جس میں حروف بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ کی چیزیں بھی آتی ہیں، ان سب کو پڑھنا، یہ اس موضوع ہے علم النحو کا، اور یہ بہت زیادہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ ایک بہترین سائنس ہے، مشکل نہیں ہے لیکن بہت ٹیکنیکل، اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تھوڑا سا دھیان لگا کر کے، تو انشاءاللہ جو آگے کا مرحلہ ہے بہت آسان ہوتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ علم النحو اور یہ جو علم الصرف ہے، علم النحو ہے، یہ جو علوم ہے بنیادی، یہ گویا ایسے ہیں جیسے کوئی گھر ہو جس کا دروازہ لوہے سے بنا ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک گھر ہے جس کا دروازہ لوہے سے بنا ہے، اسے توڑ کر کے اندر گھسنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس سے داخل ہونا اصل میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو انیشیل فیز مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی ایک بار جب اس گھر میں داخل ہو جائے تو جو زمین ہے بالکل ایسا ہے جیسے ریشم کی ہے، جیسے مخمل کی ہے، بہت اسموتھ، آسان، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو ہمیں اس مرحلے تک انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ تو یہ چار اس کے اصل موضوع ہیں، جس میں باقی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جملے جیسے میں نے کہا جاتے ہیں، تذکیر تانیث میسکولین فیمینین، مذکر مؤنث کا علم اس میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے مفرد، تثنیہ اور جمع، سنگولر، ڈوول اور پلورل، اس کے قواعد، اس کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کہ ان میں جو ہے اعراب کی علامات کیسے پہچانی جاتی ہیں، وہ ساری چیزوں کا ڈسکشن جو ہے اسی جگہ پر علم النحو میں ہوتا ہے۔
دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ والفرق بین النحو والصرف، ایک چیز ہوتی ہے علم النحو، ایک چیز ہوتی ہے علم الصرف، جو بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا. تو ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ علم الصرف کہتے ہیں مورفولوجی کو، اسٹڈی آف یا سائنس آف مورفولوجی، یعنی کوئی کلمہ کوئی ورڈ کیسے بنا ہے، یہ سائنس اس سے ڈیل کرتی ہے سب. جبکہ نحو ڈیل کرتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، کسی کلمے کے آخری حرف کی حرکت سے، کسی کلمے کی آخری حرف کی حرکت سے. جیسے ہم نے البیتو لکھا تھا، تا جو آخری حرف ہے اس پہ حرکت کیا ہے، اس حرکت سے وہ ڈیل کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سارے چینجز معنوں میں، جو میننگز ہے اس میں تبدیل، اس میں چینجز اور بدلاؤ، یہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. میننگز میں تبدیلی آ جاتی ہے اس حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے، جو اعرابی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے. تو اسی لیے کہتے ہیں نحو یبحث فی احوال اواخر الکلمات. نحو کا جو اسکوپ ہے وہ کسی بھی کلمات کے آخر میں، جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے احوال، یعنی اس کی کنڈیشنز کیسے چینج ہو رہی ہیں، کب دمہ آ رہا ہے، کب فتحہ آ رہا ہے، کب کسرہ آ رہی ہے، یا کب الف آ رہا ہے، کب یا آ رہا ہے، کب واو آ رہا ہے، کب نون آ رہا ہے، کب نون نہیں ہے. ان ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نحو اس سے ڈیل کرتا ہے. اور اس کا اعرابی پوزیشن کیا ہے کسی جملے میں، مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، مفعول بھی ہے، یا مضاف الیہ ہے، کیا ہے وہ، کیا رول ادا کر رہا ہے، صفت ہے، موصوف ہے، اور بدل ہے، مبدل منہو ہے، تاکید ہے یا توکید ہے، کیا ہے وہ، اس کا کیا رول ہے اس جملے کے اندر. تو اس کا رول کیا ہے وہ ڈیل کرنا نحو کا کام ہے. ہم جملے میں آ جائے ہمیں پہچان نہ آنا چاہیے کہ اس وقت یہ مبتدا ہے، اور یہ چیز اس کے بعد جو آ رہی ہے خبر ہے، اس وقت یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ بن کر کے اس جگہ پہ آیا، اس کا معنی یہ بنتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نحو اس سے ڈیل کرتی ہے. جبکہ صرف جو ہے کرتے ہیں وہ صرف یبحث فی بنیت الکلمات دون النظر الى موقعها الاعرابی. صرف جو ہے وہ اسٹرکچر، ورڈ اسٹرکچر سے ڈیل کرتا ہے. اسے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ ورڈ اس جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا رول ہے، مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، نائب الفاعل، مفعول مطلق، تمییز، حال. کوئی مطلب نہیں ہے اس کو ان ساری چیزوں سے. کوئی جملہ بنا تو کیسے بنا، اس کی، اگر مثلا 3 حرف کا کلمہ ہے، پہلے حرف پر حرکت کیا ہے، دوسرے حرف پر حرکت کیا ہے، تیسرے حرف پر حرکت کیا ہے، بس اس کا یہ کام ہے. اور پھر کیا ان حرکات اور اس وزن کو، اس پیٹرن کو لے کر کے کیا ہم کوئی قاعدہ بنا سکتے ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اسی قسم کا دوسرا لفظ اگر ہمیں بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے. یہ چیزیں جو ہیں علم صرف میں ڈیل کی جاتی ہیں. علم صرف ڈیل کرتا ہے کلمے کے کنسٹرکشن اور اس کے مورفولوجی سے کیسے بنا ہے، وزن، اس کی اسکیل. مثلا بیتن، بیتن کا وزن کیا ہے، ہم کہیں گے فعلن، بیتن کا وزن فعلن. اسی طرح سے اگر ہم کہیں بیوتن، بیوتن کا وزن فعولن. تو یہ وزن بنایا جا سکتا ہے، اور اس کلمے کا کنسٹرکشن اگر ہم کو کرنا ہے تو اس پیٹرن پر اس کلمے کو کنسٹرکٹ کیا جائے گا، اور پھر دوسرا کوئی کلمہ اگر کنسٹرکٹ کرنا ہے تو اسی وزن پر اس کو کنسٹرکٹ کر دیا جائے گا. یہ چیز اسٹڈی کی جاتی ہے علم صرف میں. تو علم نحو اور علم صرف میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ علم نحو ترکیب سے، مرکب ترکیب سے ڈیل کرتا ہے. ترکیب سے مراد اس کے اندر ربط ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، مبتدا خبر، ان دونوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، مبتدا اور خبر کا کنیکشن ہے، یہ جملہ ہو گیا. اسی طرح سے فعل اور فاعل، ان کا آپس میں ایک ربط ہے، یہ ترکیب ہے. جبکہ صرف اسے ترکیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے اعرابی رول سے، کہ جملے میں اسم کیا رول پلے کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. اسے تو یہ ڈیل کرنا ہے کہ ایک اسم ہے، اس کی تصغیر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کا وزن کیا ہوگا. ابھی آپ کو رجل ہے، رجل سے ڈیمینیٹیو ناؤن بنانا ہے، تصغیر کرنا ہے، اسم تصغیر. رجل، رجیلن، رجیلن چھوٹا آدمی، رجل آدمی، رجیلن چھوٹا آدمی. اسد شیر، اسیدن چھوٹا شیر، شیر کا بچہ اسیدن. تو اس طرح سے جند آرمی، جنید چھوٹی آرمی، چھوٹی ٹکڑی، 1 مین آرمی. تو یہ تصغیر، اس کا وزن ہو گیا. اگر اب آپ کوئی بھی کلمہ آپ کو دے دیں، آپ سے کہیں اس کی تصغیر کر دیں، آپ کو بغیر وزن پتہ ہے تو اس کی آپ تصغیر کر سکتے ہو. یہ سبجیکٹ میٹر کہاں ڈیل ہوتا ہے، صرف میں ڈیل ہوتا ہے. نحو میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. نحو میں جیسے ہم نے بتایا اعرابی حالات، کلمے کے آخر میں کیا چینجز ہو رہے ہیں، اس چینجز سے اس کا رول جملے میں کیا ہے وہ پتا چلتا ہے، اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب ہم نے کہا اس کے مصدر کیا ہیں.
اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا استمداد کیا ہے، اس علم کا، علم نحو کا کہاں سے، اس کو کس جگہ سے اس کا سورس ہے، کہاں سے لیا گیا کہ یہ قواعد ایسے ہی ہیں، کس نے کہا، کیا قرآن سنت میں آیا ہے. تو اس یہ سب سے پہلے جو ہے کلام عرب، عربوں کا جو کلام تھا زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں، وہ کیسے بات چیت کیا کرتے تھے اس کو اسٹڈی کیا گیا. ان کے شعروں کو، ان کے نثر کو، ان کے اشعار جو ہوا کرتے تھے ان کو اسٹڈی کیا گیا. وہ جو ان کی جو تحریریں ہوتی تھیں جو لکھا کرتے تھے اس کو اسٹڈی کیا گیا. اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی چیز ہے ہمارا، آپ کہہ سکتے ہیں عربی گرامر کی ٹیکسٹ بک ہے قرآن و سنت، اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ دین میں حجت ہے، یہی ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اور یہی وہ کتابیں ہیں جو اپنے پیک پر ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیک پر ہیں فصاحت و بلاغت میں، اور یہی ہماری ٹیکسٹ بک ہے جہاں سے نحو کے قواعد لیے جائیں گے. اور ان نحو کے قواعد کا جو افرمیشن ہے وہ اسی کے بنیاد پہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب میں کیسے کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں کیسے کسی بات کو کہا ہے. تو وہاں سے یہی اس کا مصدر ہے، یعنی قرآن سنت. اور دور جاہلیت میں جو عرب بات چیت کیا کرتے تھے، ان کے اشعار، ان کے خط و کتابت، ان کی لکھی ہوئی تحریریں، یہ سورس بنتی ہیں، کیونکہ ان کا جو کلام تھا بالکل پیور تھا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ عرب جو ہے آ، قرآن کو عربی زبان میں نازل ہی اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ لوگ اس لغت میں، اس لینگویج میں اپنے پیک اور ایزیموت پر پہنچ چکے تھے. پیک اور ایزیموت پر پہنچ چکے تھے، یعنی ان کو انہوں نے ایسی مہارت حاصل کر لی تھی اس لینگویج میں کہ ایسی مہارت کوئی اور حاصل نہیں کر سکا اپنی زبانوں میں. ماہر تھے وہ اپنی لغت کے، کھڑے کھڑے اشعار بنا دیا کرتے تھے، ایسے بے تکے نہیں، باقاعدہ اشعار بنا دیا کرتے تھے. اور ان کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے مارکیٹس میں، اور بلکہ باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے تھے، اور جو سب سے بیسٹ ہوا کرتے تھے ان کو کعبے میں اندر لٹکایا جاتا تھا. ہم جانتے تھے سب معلقات، 7 مشہور معروف جو پوئٹس تھے ان کے اشعار اور ان کی پوئمس کو کعبے میں لٹکایا گیا تھا، جن میں امرؤ القیس ایک ان میں سے ایک تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا. بڑا معروف، اور ان سے بڑے بڑے انترا، امرؤ القیس، یہ وہ بڑے بڑے شعراء تھے ان کے جو ماہر تھے گرامر کے. تو ان کے اشعار، اس کو اسٹڈی آج بھی پڑھا جاتا ہے جامعات میں، یونیورسٹیز میں ان اشعار کو آج بھی پڑھا جاتا ہے، تاکہ وہاں سے جو نحو اور صرف کے قواعد ہیں ان کو لیا جائے. تو یہ حجت اور دلیل ہے اس کے دین کے اندر، حجت اور دلیل ہے عربی نحو کے اندر. اب اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس کے ثمرہ کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں؟ کہتے ہیں سیانت اللسانی عن الخطأ فی الکلام، یہ زبان کو بچاتا ہے غلطیوں سے بولنے اور بات کرنے میں. جب آپ علم نحو کو جان جائیں گے تو آپ غلطیاں آپ کی کم ہو جائیں گی. اسی طرح سے یہ مدد کرتا ہے علی فہم الکلام اللہ تعالیٰ و کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ مدد کرتا ہے کس چیز میں؟ اللہ کی کتاب اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور ان کی بات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے علم نحو. اور یہ آپ تھوڑے ٹائم میں خود محسوس کریں گے کہ اگر بغیر اعراب کی عربی آپ کو دے دی جائے، تھوڑا تمکن آپ کا آگے، آپ اس کو بالکل صحیح صحیح پڑھ لیں گے صحیح اعراب کے ساتھ. ابھی یہاں پر میں نے کوئی بھی یہاں پر حرکت نہیں دی ہے، لیکن ہم اسے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ول استیانتو، استیانتا اور استیانتی ہم نے نہیں پڑھا. استیانتو اور استیانتا ہم نے نہیں پڑھا. ہم نے اس کو کیا استیانتا اور استیانتی نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے کیا پڑھا؟ الاستیانتو، یعنی مدد کرتا ہے. بھی الا فہمی، فہمی پڑھا، فہمو یا فہما نہیں پڑھا. کیوں؟ ہمیں پتا ہے الا حرف جر ہے، اس کے بعد اسے فہمی پڑھا جائے گا. اور یہ مضاف ہے، مضاف الیہ کلام ہے، اسے بھی کلام ہی پڑھا جائے گا، کلام یا کلامہ نہیں پڑھا جائے گا. تو علم نحو مدد کرتا ہے صحیح طریقے سے عبارت کو پڑھنے میں. اسی طرح سے ضبط اواخر الکلمات اعرابا بحسب موقعها من الجملة على نحو ما يتكلم به العرب. اس کے بعد پریسیشن آتا ہے، پرفیکشن آتا ہے کس چیز میں؟ کلمات جو ورڈز ہوتے ہیں اس کے اینڈنگز کو اعراب کے طور پر جو اس کا مقام ہے جملے میں، اسے سمجھنے میں، اور اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. جیسے مبتدا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مرفوع کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کے اپنے علامات ہیں. کبھی تو مرفوع دمہ سے پڑھا جائے گا، کبھی الف سے پڑھا جائے گا. مرفوع ہونے کی علامت کبھی دمہ ہوتی ہے، کبھی الف ہوتی ہے، کبھی واو ہوتی ہے اسم میں، اور نون ہوتی ہے فعل کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتا چلیں گی؟ علم نحو جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، جملے کو دیکھ کے فوراً سمجھ میں آ جائے گا. عرب کیسے بولا کرتے تھے، کس طرح سے ان کا عمل ہوا کرتا تھا، وہ کیسے استعمال کرتے تھے، ساری چیزیں آپ کو وہاں سے سمجھ میں آئیں گی. اس کے بعد اس کا فضل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے ایک تو ثمرہ ہم نے کہا تھا، فائدہ کہہ لیں، اور اس کے بعد ایک فضل کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ ان مبادیٰ کل علم عشرہ الحد والموضوع ثم ثمرہ نسبۃ وفضلہ. اس علم کا، اس کا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل تو اس کا یہی ہے کہ النحو رکیزۃ العربیہ، یہ پلر ہے،
پلر ہے، یہ مین آپ کہہ سکتے ہیں ستون ہے یہ۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا انہ قال، کہ کہا کرتے تھے وہ کہ تعلم اللہنا، یعنی جو لہن ہے اس کو سیکھیں، یعنی کہ جو عربک گرامر ہے، اعراب ہے، اس کو سیکھیں، والفرائدہ، اور اسی طرح سے انہیریٹنس کو بھی سیکھیں، فإنہ من دینکم، کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ تو اس سے اس کا فضل پتہ چلتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا فضل اس کا یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، اسے سمجھنے میں مدد کرتا ہے، یہ بھی اس کے فضل میں سے ہے۔ اور ہر وہ چیز جو دین اسلام سے تعلق رکھتی ہے یا دین اسلام کے علوم اسلامیہ کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے، اپنے آپ اس کا فضل بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ الاعراب حلی اللسان، اعراب جو ہے یہ زبان کا گہنا ہے، یہ زبان کا گہنا ہے، فلا تمنعوا السنتکم حلیہ، تو اپنی زبانوں کو اس گہنے کو اختیار کرنے سے مت روکو، یعنی اس کو سیکھو، کیونکہ یہ اس کا گہنا ہے۔ جس طرح سے گہنے سجا دیتے ہیں ایک انسان کو، ایک عورت کو، اسی طرح سے یہ زبان کلام کو سجا دیتی ہے۔ اگر آپ اچھے سے بات کریں گے اعراب کا دھیان رکھتے ہوئے، تو یہ آپ کی ان کلمات کو ویٹ دے گی۔ جیسا ہم نے دیکھا تھا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے اس آدمی کو جو حاجت میں تھا، ضرورت میں، اس کو بھگا دیا کیونکہ اس نے غلطی کی بولنے میں، جبکہ دوسرا آدمی جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسے ضرورت اصل میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ اس کا، لیکن پھر بھی اس کو دے دیا، اس کی ضرورت عطا کر دی۔ کیوں عطا کر دی؟ کیونکہ اس نے بہت اچھی طریقے سے، اچھے انداز میں گرامر کے رولز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بات کی تھی، اس کو دے دیا۔ تو یہ چیز اسی لیے ضروری ہے کہ اعراب جو ہوتا ہے، اعراب کہتے ہیں کلمے کی آخری حرکت کے احوال، جو چینجز اس میں ہوتے ہیں، دمہ فتحہ کسرہ کے جو چینجز لاسٹ ورڈ کے لاسٹ لیٹر میں، جو ہم نے دیکھا البیتو، البیتا، البیتی، ان چینجز کی جو اسٹڈی ہے اسے اعراب کہا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں وہ اس کا گہنا ہے زبان کا، تو یہ اپنے اس زبانوں کو، اس گہنے کو اختیار کرنے سے مت روکو، بلکہ اس کو سیکھو اور اپنے کلام کو بہتر کرو۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وکانا ایوب السختیانی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے ایوب السختیانی کہ تعلم النحو، نحو کو سیکھو، لرن کرو، فإنہ جمال للودیع، یہ تو خوبصورتی ہے، خوبصورتی ہے، وترکہ حجنۃ للشریف، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا ترک کرنا یہ زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا کسی انسان کو کہ اس کو ترک کر دے۔ آخری چیز اس جگہ پہ ہے اہم مؤلفات فی النحو، نحو میں کون کون سی کتابیں لکھی گئیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ تو ان میں بعض کتابوں کا یہاں ذکر ہے۔ سب سے پہلے امام ابن الحاجب رحمہ اللہ، ابن الحاجب رحمہ اللہ، ان کی کتاب جو ہے، ان کا سن وفات ہے 646، 646 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ عثمان ابن عمر ان کا نام تھا، امام الحاجب کے نام سے مشہور ہیں الحاجب۔ ان کی ایک کتاب ہے نحو میں الکافیہ، بڑی ٹیکنیکل کتاب ہے الکافیہ، تو یہ ان کی ایک معروف مشہور کتاب ہے نحو میں۔ اسی طرح سے صرف میں، علم صرف میں شافیہ ان کی ایک کتاب ہے، اور کافیہ اور شافیہ ان کی بہت ساری شروحات لکھی گئیں، جب خود امام الحاجب ابن الحاجب رحمہ اللہ نے الکافیہ کی، انہوں نے خود نے شرح لکھی ہے، ایکسپلینیشن انہوں نے خود نے اس کا کیا ہے، کیونکہ اس الکافیہ میں ایگزامپلس بہت کم ہیں، اور نحو کے لیے، نحو کو سمجھنے کے لیے ایگزامپلس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام ابن الحاجب رحمہ اللہ نے کافیہ کی شرح کی ہے اور اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اسی طرح سے الشافیہ صرف میں ایک کتاب ہے، علم الصرف میں انہی کی کتاب ہے الشافیہ، الشافیہ۔ اس کے بعد معروف ابن مالک، جن کی کتاب الفیۃ ابن مالک بڑی مشہور ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں نحوی، ان کی بعض کتابیں ہیں جس میں علم نحو میں جو کتاب ہے الفیۃ ابن مالک، کتاب ہے، اندلس کے رہنے والے تھے، اسپین کے، اور 672 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ محمد جمال الدین ابن مالک الاندلسی، جو ابن مالک کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی کتاب ہے الفیۃ ابن مالک۔ اس کتاب کی بھی بہت ساری شروحات، بہت ساری ایکسپلینیشنز موجود ہیں، 1000 لائنس آف پوئٹری ہے یہ، جس میں تقریباً بنیاد بیسک سے لے کر کے ایڈوانس لیول تک کے سارے فوائد کو قید کر دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ جو قصیدہ ہے ان کا، جو یہ اشعار ہیں، یہ شعر کی شکل میں، اشعار کی شکل میں، پویم کی شکل میں الفیۃ کے نام سے مشہور ہے، الفیۃ ابن مالک، الفیۃ ابن مالک۔ اور بہت سارے علماء نے دور حاضر کے بھی اور ماضی کے بھی اس کی شرح کرتے آئے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایڈوانس مرحلے کی کتاب ہے، ایڈوانس مرحلے کی کتاب ہے، اسے شروعات میں نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح سے لامیت الافعال ان کی، جیسے ان کی کافیہ تھی نحو میں اور شافیہ تھی صرف میں، اور ان کی الفیہ جو ہے، ایک الفیہ ان کا جو ہے نحو میں ہے، اور ایک الفیہ ان کا لامیت الافعال، یہ منظومہ ہے صرف میں، یعنی یہ بھی نظم کی شکل میں ہے، اشعار کی شکل میں ہے، تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔
लामियतुल अफ़ाल ये सर्फ में है, और अल्फिया जो अल्फिया इब्न मालिक के नाम से जाना जाता है वो नहव के फील्ड में, 1000 लाइन्स ऑफ पोइट्री। इसी तरह से एक और बड़े मशहूर और मारूफ आलिम है इब्न हिशाम अल अंसारी रहमहुल्लाह, इब्न हिशाम अल अंसारी। इनके बारे में ये कहा जाता था इनके दौर में कि ये सीबवे रहमहुल्लाह से ज्यादा बड़े नहवी हैं। इनके जो दौर के जो अहले इल्म थे वो कहा करते थे कि उनसे बड़े नहवी हैं, इतना बड़ा इनका मकाम और मर्तबा था। इन्होंने शर की है जो मारूफ मशहूर है अल्फिया की, अल्फिया तो इब्न मालिक की शर एक्सप्लेनेशन की है औदहुल मसालिक के नाम से। औदहुल मसालिक नस्र की शक्ल में, यानी तहरीरी शक्ल में, मंजूमे की शक्ल में नहीं है, तो उन्होंने इसको और थोड़ा सा उसमें एडिशन करके और बयान किया है। तो औदहुल मसालिक इला अल्फियतु इब्न मालिक के नाम से है, इब्न हिशाम अल अंसारी रहमहुल्लाह की। दूसरी इनकी लिखी हुई चीज़ों में, लिखी हुई किताबों में है मुगनी अल लबीब के नाम से, मुगनी अल लबीब, ये भी इनकी एक मारूफ मशहूर किताब है। इसी तरह से शर्ह शुजूर अज़्ज़हब फी मारिफती कलामिल अरब, ये एक और किताब है इनकी। इसी तरह से क़त्रुन नदा व बल्लुस सदा, ये मुतवस्सित दर्जे की किताब है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल यानी बिगिनर्स के बाद जो लेवल आता है इंटरमीडिएट मरहला, उसके लिए किताब बहुत अच्छी है। कोई पढ़ना चाहे तो क़त्रुन नदा व बल्लुस सदा, जो इब्न हिशाम अल अंसारी रहमहुल्लाह की किताब है। और इसके अलावा भी अहले इल्म ने, इनसे पहले के दौर में अहले इल्म क्या किया करते थे कि इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ को एक ही माना करते थे कि ये एक ही चीज़ है, और दोनों को एक ही साथ जिक्र कर दिया करते थे। लेकिन बाद के दौर के अहले इल्म ने और उलमा ने इन दोनों फनों को अलग किया। इल्म सर्फ की अलग किताबें लिखी जाने लगी, और इल्मुन नहव पर अलग किताबें लिखी जाने लगी। तो दोनों को अब दौर हाजिर में आप पिछले कुछ सालों पुराने आप जाएंगे 500 600 700 साल पहले, तो वहां से आप पाएंगे कि इसको अलग अलग लिखना शुरू कर दिया गया। इल्म सर्फ पर अलग किताब, इल्म नहव पर अलग किताब, दोनों अपने आप में मुस्तकिल इल्म और उलूम है, और उनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो स्टडीज होंगी ज़ाद में लेवल 1 2 3 4, वो इल्म नहव से ताल्लुक़ रखेंगी, सर्फ पर बहुत कम या ना के बराबर बात होगी। उसके लिए अलग किताबें, अलग दुरूस होते हैं। हमारे चैनल पर भी वो मौजूद हैं, आप अगर देखना चाहें तो इल्म सर्फ पर बास प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उसको देखें और मुस्तफ़ीद हों। आज के दर्स में इतना ही है। ये दर्स नंबर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। दर्स नंबर 4 से एक्चुअल किताब शुरू होगी, जहाँ पर कलिमा, कलाम, कलिम, कौल और लफ्ज़, इनके ताल्लुक से वजाहत होगी, ये कहते किसको हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका फ़र्क इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।